الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ورحمت اللہ للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے تمہیں، اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے امتحان بنایا ہے۔ تمام انسانوں کو اللہ تعالی نے ایک دوسرے کے لیے آزمائش اور امتحان بنایا ہے۔ جیسے اولاد ہے، یہ ماں باپ کے لیے امتحان ہے کہ کیا وہ اس کا حق ادا کرتے ہیں یا نہیں، ان کو صحیح تعلیم و تربیت دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ تو اولاد والدین کے لیے امتحان ہے، اور اولاد کے لیے ماں باپ امتحان ہے۔ اولاد کی آزمائش ہے کہ کیا وہ اپنے والدین کا احترام کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ان کے ساتھ حسن سلوک اور اللہ تعالی کے حکموں کے مطابق ان کا حق ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اسی طرح بیوی اپنے خاوند کے لیے امتحان ہے، اور شوہر کے لیے، جیسے بیوی امتحان ہے، بیوی کے لیے اس کا شوہر امتحان ہے۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے تمام انسانوں کو دوسروں کے لیے امتحان بنایا ہے۔ جب بھی کوئی انسان ہمارے سامنے آتا ہے، اس سے ہماری انٹریکشن ہوتی ہے، سامنا ہوتا ہے، تو وہ ہمارا امتحان ہوتا ہے۔ اگر ہم دکان پر کھڑے ہیں، تاجر ہیں ہم، تو ہمارے گاہک ہمارے لیے امتحان ہے۔ ہم ان کو دھوکہ نہ دیں، ان کو 2 نمبر چیزیں فروخت نہ کریں، برے اخلاق کے ساتھ اپنے گاہکوں کے ساتھ پیش نہ آئیں۔ یہ بھی چیزیں سمجھیں۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہمارے جو پڑوسی ہیں وہ بھی ہمارے لیے امتحان ہے، اور ہم ان کے لیے امتحان ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک نہ کریں، ورنہ اس آزمائش میں، اس امتحان میں ہم فیل ہو جائیں گے۔ اگر ایک استاد پڑھا رہا ہے تو اسٹوڈنٹس اس کے لیے امتحان ہے، وہ ان کے ساتھ انصاف کرے، ان کو صحیح تعلیم دے، اپنے طلباء کو ان کا قیمتی وقت ضائع نہ کرے۔ اور طلباء کے لیے استاد امتحان ہے کہ وہ استاد کا ادب کرے، اس کی باتوں کو توجہ اور غور سے سنے، اور اس کے احترام کو ملحوظ رکھے۔ تو آیت کو سمجھ لیجئے، وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اے انسانوں، ہم نے تم سب کو ایک دوسرے کے لیے امتحان بنا دیا ہے، آزمائش بنا دیا ہے۔ اتصبرون، آگے سوالیہ انداز ہے، کیا تم صبر کرو گے؟ یعنی جب ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے امتحان بنا دیا ہے تو تم بغیر صبر کے کامیاب نہیں ہو سکتے۔
جیسے اولاد اگر ماں باپ کے سامنے صبر نہ کرے، بھڑک اٹھے، ماں باپ کوئی نصیحت کرے اور اولاد بھڑک اٹھے تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتے، ان پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوگی، ان کو صبر کرنا ہوگا۔ اتصبرون، اسی طرح ایک گھر کے اندر خامد بیوی ہے، اگر شوہر کی بات سے بیوی جو ہے کوئی ناروا بات شوہر نے کی ہے، غلط بات کی ہے، اگر وہ صبر نہیں کرے گی تو گھر کا ماحول تباہ ہو جائے گا، امتحان میں وہ فیل ہو جائے گی، اسے چاہیے کہ صبر کرے۔ اسی طرح بیوی کی کوئی بات ہے تو اس پر شوہر صبر کرے۔ اگر کسی وقت بیوی کو غصہ آ گیا یا بر وقت کھانا تیار نہیں ہوا تو صبر کرنا لازم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے تمام انسانوں کو ایک دوسرے کے لیے امتحان اور آزمائش بنا دیا ہے۔ جتنے بھی لوگ روزانہ تمہارے سامنے آتے ہیں، تمہارے گھر میں یا پڑوس میں یا تمہارے آفس میں یا جہاں بھی تم جاتے ہو، وہ تمہارے لیے امتحان ہے۔ اگر تم ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ گے، انصاف سے پیش آؤ گے، ہمدردی اور خیر خواہی سے لوگوں سے پیش آؤ گے، تو جیسے جیسے لوگ تمہارے پاس سامنے آتے جائیں گے تمہارے کامیابی کے نمبر بڑھتے جائیں گے۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ اتصبرون، کیا تم صبر کرو گے، اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر تم صبر نہیں کرو گے تو تم فیل ہو جاؤ گے۔ بغیر صبر کے کوئی شخص اس دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتا، نہ گھر میں، نہ تجارت میں، زندگی کے کسی میدان میں صبر کرنا فرض ہے۔ اور میں ہمیشہ آپ کو عرض کرتا رہتا ہوں، صبر کرنا عین عبادت ہے۔ جب تک آپ صبر میں مصروف ہوتے ہیں آپ اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ نے آپ کو صبر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور یہ قرآن کا جملہ ان الفاظ پر مکمل ہو رہا ہے کہ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، کہ تیرا رب ہر چیز کو غور سے دیکھ رہا ہے، باریک بینی سے دیکھ رہا ہے، اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ یعنی تمہارا رویہ کیا ہے لوگوں کے ساتھ، تمہارا طرز عمل کیا ہے لوگوں کے ساتھ، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ تو ایسے طریقے سے زندگی گزارو کہ میں رب کے سامنے ہوں اور میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہ دنیا کی زندگی میرا امتحان ہے۔ جتنے بھی لوگ میرے سامنے آ رہے ہیں یہ سب آزمائش ہے، میں ان کے ساتھ برا سلوک نہ کروں، اور اگر یہ میرے ساتھ برا سلوک کرے تو میں صابر رہوں، تاکہ میں زندگی کی آزمائش اور امتحان میں کامیاب ہو جاؤں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کی آیات پر غور و فکر اور تدبر نصیب فرمائے۔ آخر میں آیت کا ترجمہ ضرور سماعت فرما لیجئے۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے امتحان بنا دیا ہے، تم سب ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہو۔ اتصبرون، کیا تم صبر کرو گے، یعنی اگر صبر کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور تیرا رب غور سے دیکھ رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔